ہمارے جو حالات ہیں کہ ان مذاکرات کی وجہ سے اسلام آباد میں تو بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، کئی سپلائی کی جو رسد ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، لوگوں کی ٹریفک متاثر ہے، تو ان کی تو دعا ہے کسی طور یہ کسی طرف گزرے۔ اچھا، میں آپ کی اجازت سے دو باتیں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا۔ پہلے تو جو آپ نے بات کی، اور میں مونا صاحبہ کا تو بہت احترام کرتا ہوں، ظاہر ہے ان کا نالج اور ان کا ایکسپوجر مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو ٹیم تھی اس نے بنیادی مفادات پر پسپائی اختیار نہیں کی، ان کا موقف کچھ چیزوں پہ بڑا واضح رہا۔ ان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی، میرے خیال میں ان کو اگر کمپیئر کریں امریکن ٹیم سے تو وہ مستحکم نظر آتی ہے، ان پہ دباؤ تو ضرور تھا لیکن وہ ایک غیر معمولی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور میرے خیال میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو کافی حد تک لیوریج تھی کہ وہ مذاکرات کو آگے لے کے چلیں۔ جب آپ دوسری سائڈ کو دیکھتے ہیں تو مجھے ادھر اسٹیٹسمین شپ کی کمی نظر آ رہی تھی، بیکاز جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ ٹیم نہیں تھی، وہ ایک قسم کے ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام تھا کہ وہ بائسڈ ہیں ٹورڈز صہیونی سوچ اور صہیونی طاقتوں کی طرف۔ تو یہ میری ایک رائے تھی۔ اب جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے فرمایا کہ چین، دیکھیں چین کی بنیادی خواہش ہے کہ اس خطے میں مستحکم رہنا چاہیے، بیکاز اس کی معیشت کا انحصار ایز فار ایز امپورٹس آر کنسرن وہ آبنائے ہومس پہ ہے، اور خدا نہ خواستہ جنگ طویل پکڑتی ہے یا جنگ کوئی اور شیپ آتی ہے تو اس کی جتنی سپلائی چین وہ دے رہا ہے یورپ کو وہ باب المندم سے دے رہا ہے، تو اگر ہرمز نہیں کھلتا تو چین امپیکٹ آتا ہے، اگر سپلائی چین اگر باب المندم میں ہوتی آ جاتے ہیں تو چین کے اوپر مسئلہ آتا ہے۔ تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں اس تناظر میں ضرور، اور دوسرا ایک چین کا جو موقف ہمیشہ سے رہا ہے وہ کبھی کے ساتھ نہیں آیا، لیکن جو اس کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ دورس ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ٹرمپ صاحب جائیں گے تو یہ معاملہ ضرور اٹھے گا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ چین نے آہستہ آہستہ اپنی سپلائی لائن جو ہرمز کے تھرو تھی اس پہ ڈپینڈنسی بھی کم کرنی شروع کر دی، اور اس نے ایران کو ریلیف بھی بہت زیادہ دیا، اور جو پہلا جہاز پکڑا گیا وہ بھی ایران چائنا سے آ رہا تھا۔ تو یہ مین فوکس ہوگا، اور اس کی میں تو آپٹیمسٹک آدمی ہوں، میرے خیال میں دونوں لیڈر شی جی پنگ اور جن کا ٹرمپ صاحب کئی دفعہ کہہ چکے میں بہت احترام کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی اس کی راہ نکالیں گے۔ اور پہلے جو مذاکرات کا دور تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت افیکٹو رول پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کی نے بھی پلے کیا، اور ابھی بھی چین پس پردہ اپنی سفارتکاری کو کر رہا ہے۔ تو میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں اور اس سے ضرور نتائج نکلیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نائلہ چوہان صاحبہ آپ بتائیے گا، یہی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ دورہ چین بھی ہے امریکی صدر کا، اور وہ ڈیفینیٹلی چاہتے تھے کہ شاید وہ یہ سارے معاملات وائنڈ اپ کر کے وہ دورہ کریں تو وہ ایک بہتر پوزیشن ہوگی۔ جو میں آبزرو کر رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، لیکن اب سارے معاملات تو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہے۔ تو آپ خاص طور پہ یہ جو مئی میں ان کا دورہ چین ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات کا اور جنگ جاری رہنے کا اثر کس طرح سے پڑے گا اس دورے پہ؟ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو یہ ہرمز کو بلاک کرنا، جیسے ابھی جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا، ایئر مارشل صاحب نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو ہے چین کو زیادہ افیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ چین کا زیادہ مال وہاں سے گزر رہا تھا، اور امریکہ بیسیکلی ایران کے بہانے چین کو بھی جو ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، اور یہ پروبیبلی اس کا نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہے بیفور the visit of Mr. Trump, if at all it takes place, because چینی جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں، وہ ڈبل میسیجنگ نہیں کرتے جیسے کہ امریکہ سے ڈبل میسیجنگ ہو رہی ہے۔ سو یہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں as far as America is concerned, the United States of America۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو مئی کا دورہ ہے اس کا یہ پریکرسر ہے جو ہرمز کا بلاکیڈ ہے، اور جس طرح سے ٹریڈ پہ، دنیا کی ٹریڈ پہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ٹریڈ یہاں سے زیادہ نہیں گزرتی، اس لیے ان کو زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہا۔ چین اور ایشیا پیسیفک کے ممالک جو ہیں اور گلف کے ممالک وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔
سو آئی تھنک ٹرمپ صاحب بڑی گہری کھیل کھیل رہے ہیں یہاں. تو وہ گہری کھیل جو کھیل رہے ہیں اس میں کہیں کامیابی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں؟ کیا کتنا مشکل کتنا آسان ہے نائلہ صاحبہ؟ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے, اور ایسی ڈبل گیمز جو ہیں کئی دفعہ اپنے منہ پڑ جاتی ہیں, اور یہاں بھی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر وہاں پہ وہ ڈبل گیم ان کی الٹی پڑ جائے, کیونکہ چین بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے ایز آئی سیڈ بیفور, اور چین نے اپنی ڈائیورس کی بھی ٹریڈ, سو وہ اس پہ ٹوٹل ڈیپینڈنس نہیں کر رہے, لیکن ایران کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اور اسی لیے اگر آغا اراغچی یہاں آ رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان نہیں آ رہے, وہ عمان بھی جا رہے ہیں اور روس بھی جا رہے ہیں, یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ان کی امداد کی ہے. سو اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ کو یعنی فوری طور پہ تو ہمیں اس نتیجے پہ نہیں آنا چاہیے کہ جس طرح سے کوئی مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں, لیکن بہرحال اسے پازیٹیو ہی لینا چاہیے کہ پاکستان اور پھر عمان اور رشیا وہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے, دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. ابھی کچھ قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ سے بھی شاید ڈیلیگیشن آ جائے, لیکن I would not say کہ second round is going to start right ٹھیک ہے. now.